السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم نے ذوالقرنین پر اور یاجوج ماجوج پر اور ذوالقرنین کی دیوار سے متعلق بہت ساری تفصیلات پر بات کی ہے، اور اس کے اندر جو مختلف انالیسز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ تحقیق ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور یوٹیوبر ہیں، فرقان قریشی نام ہے ان کا، انہوں نے بھی ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج سے متعلق ایک بات رکھی ہے، اور اپنی اس بات میں انہوں نے اس بات سے انحراف بھی کیا، انکار بھی کیا ہے، اس تحقیق سے، اس نظریے سے جو ہم نے آپ کے سامنے نیبیولا کی رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ نیبیولا والی بات جو ہے اس کو ہم ریفیوٹ کرتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر آپ لوگ وہ چینل بھی دیکھتے ہیں، یہ چینل بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ علم کے متلاشی، جو اچھی بات ہے۔ تو اسی لیے ہم کچھ ان چیزوں پر آج بات کریں گے جن سے ہم فرقان قریشی صاحب سے اگری نہیں کرتے اس مسئلے میں۔ تو یہ ایک علمی گفتگو ہے، اور ہم اس کو علمی گفتگو ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی اور نظریے سے آئے ہیں یا آپ کا کوئی اور ذہن بن جاتا ہے تو پرابیبلی آپ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے، ورنہ ہم نے یہ ویڈیو صرف علمی بنائی ہے۔ اچھا، فرقان قریشی صاحب اپنے ویڈیو میں ذوالقرنین کو انسانوں سے ملاتے ہیں۔ لگتا ایسی ہے بظاہر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خراج کا جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہی ایک مخلوق ہے جو خراج دے کر کام کرواتی ہے۔ تو ذوالقرنین انسانوں سے ہی ملا۔ ذوالقرنین جس قوم سے ملا، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون قوم تھی، اللہ بہتر جانتا ہے وہ قوم رہتی کہاں تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا زبان بولتے تھے۔ لیکن وہ جو کوئی بھی زبان بولتے تھے، ذوالقرنین اس زبان سے واقف نہیں تھے، اور نہ ہی وہ قوم ذوالقرنین کی زبان سے واقف تھی۔ لیکن بسائڈس دیٹ انہوں نے اپنی بات ذوالقرنین کو سمجھا دی۔ اب یہ جس بات پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں فرقان قریشی صاحب سے، کہ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین نے انہیں آئرن کے بارے میں بتایا، اور ذوالقرنین کو آئرن کا علم تھا، اور یہ لوگ آئرن کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اور ذوالقرنین جو ہے وہ زیادہ علم والا تھا، اس پہ تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ بات میں نے بھی کہی تھی کہ ذوالقرنین کو میٹلز کے بارے میں، میٹلرجی کے بارے میں، وہ چیزوں کا علم تھا، ان کیمیکل بانڈنگ کا، ان کیمیکل پروسیسز کا علم تھا جو انسان کو اس وقت عام طور پر نہیں تھا، لیکن ذوالقرنین کو تھا۔ اور ذوالقرنین کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہم وہ کہیں دنیا کے باہر سے آیا تھا، دنیا میں پہنچا۔ آئی ڈونٹ نو، مے بی آئی ایم مسٹیکن، بٹ آئی گاٹ دیٹ کائنڈ آف این امپریشن وین ہی سیڈ کہ انسانوں میں ہی خراج کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ انسانوں تک پہنچے اور ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ سو اینی وے، اب پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر نکلا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اس کے اندر پھر میٹل اگر استعمال ہوا ہے یا آئرن استعمال ہوا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے آئرن کی نشاندہی کی ہو، اس سے پہلے انسان جو ہے وہ آئرن سے واقف نہ ہو۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیا نوعیت تھی ہم نہیں جانتے، تو ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر کیا استعمال ہوا تھا، کیا نہیں استعمال ہوا تھا۔ ایمان سے بتائیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کا کھل جانا، سامنے آ جانا، عیاں ہو جانا، اوپن ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی عام سی کشتی ہوگی، یا کوئی عام سی بوٹ ہوگی، عام سی شپ ہوگی جو قیامت کے ٹائم پہ ایز اے نشانی سامنے آئے گی؟ ایک لمحے کو سوچیں کہ اللہ نے اسے نشانی بنایا ہے، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کو دیکھ کر انسان حیرت کدے میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ ایک عام سی کشتی ہم نے بنایا ہوا، اسے لکڑی کی، اور ہم نے خود اپنے ذہن سے، حالانکہ قرآن میں اس کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی عام سی کشتی تھی، وہ کیسی کشتی تھی، وہ کتنی لمبی تھی، وہ کتنی چوڑی تھی، وہ کتنی اونچی تھی، اس میں کتنے فلور تھے، اس میں یہ قرآن میں ایسی کوئی تفصیلات نہیں۔ اسرائیلیات میں ہوں گی، قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث میں موجود ہیں۔
تو ہم اپنی طرف سے کیسے ازیوم کر لیں کہ وہ کوئی عام سی کشتی تھی، عام سی بوٹ تھی جس کے اندر کوئی محدود سی چیزوں کا استعمال ہوا تھا۔ اور دوسری بات وہ جو فرقان صاحب نے کہی کہ آئرن زمین پہ ہمیشہ سے موجود تھا، نہیں، سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آئرن کو، حدید کہتے ہیں آئرن کو، ہم نے اسے زمین پر اتارا۔ تو گویا یہ زمین میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ اتارا گیا ہے زمین میں، کوئی میٹیور شاورز ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں اس کے ڈپازٹ زمین میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ آنے والی دور میں انسان نے اسے استعمال کرنا تھا۔ دوسری بات جو وہ یہ کرتے ہیں یہاں پہ کہ ذوالقرنین نے آئرن کی نشاندہی کرائی، تو دیکھیں آئرن ایکسٹریکشن کا ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ اگر کوئی آئرن جانتا ہی نہ ہو تو وہ آئرن کی اورز ڈھونڈنا، پھر اس میں سے آئرن کو ایکسٹریکٹ کرنا، پھر ایکسٹریکٹ کر کے اس کی شیٹس بنانا، پھر شیٹس بنا کے اس کو، اٹس اے لانگ پروسیس۔ سو آئی ڈونٹ ایگری ود ہم آن دس کہ وہ لوگ آئرنس کو جانتے نہیں تھے، یا وہ لوگوں نے آئرن کی ایکسٹریکشن نہیں کی ہوئی تھی، یا وہ آئرن کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرتے ہوتے تو ذوالقرنین انہیں حکماً نہ کہتے کہ یہ چیزیں میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس آئرن کے ڈپازٹس بھی تھے، آئرن استعمال بھی کرتے تھے، آئرن سے واقف بھی تھے، لیکن اس کے ہر استعمال کو نہیں جانتے تھے، محدود استعمال کو جانتے ہوں گے۔ اور آئرن کو شیٹس کی فارم میں ٹرانسفارم کرنا، یہ وہ سارا کچھ علم ان کو کچھ حد تک ہوگا، کچھ علم ذوالقرنین نے انہیں دیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو ایک کیو میں بند کر دیا، اور کیو کو کسی ایسی جگہ پہ فٹ کیا جو ہری بھری جگہ ہو۔ اچھا، اب ہری بھری جگہ ہی ہو، یہ کہیں سے ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں پہنچتی کہ وہ پہاڑ کسی ہری بھری جگہ ہوں، کسی ہرے بھرے جنگلوں میں ہوں، کہ جہاں پہ جب وہ آئرن کے اوپر کاپر ڈالا گیا اور کاپر پگھلا کے ڈالا گیا تو اب کاپر جو ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم گرین ہو جاتا ہے کیمیکل پروسیس کے تھرو، آکسیجن جب اس کو لگتی ہے تو وہ گرین کو پھر گرین میں وہ کیموفلاج ہو گیا۔ یہ سارا کچھ جو تانا بانا بنا گیا ہے، آئی ڈونٹ ایگری ود ہم، بیکاز یہ ساری چیزیں ہم نے ازیوم کی ہیں کہ it is supposed to be there in somewhere in the jungles and the mountains and the jungles and green belt، وہ سارا کچھ ہم نے تو اور اس کے بعد کیو سسٹم میں ہم نے ان کو مقید کیا ہے۔ فرقان قریشی انہیں کیوز میں، اب کیو سسٹم میں اگر کوئی قید ہو جائے تو ایک تو کیو کی اوپننگ نہیں ہوتی نا، کئی اوپننگز ہوتی ہیں۔ پہاڑی سلسلے میں آپ نے ایک پوری قوم بسا دی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ پہاڑوں کے اندر صرف ایک موری میں سے چوہے کی طرح نکلتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اس موری میں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کبھی کبھی آتے تھے، پیریوڈکلی آتے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، وہ ہمیشہ نہیں آتے تھے کیونکہ اس پورے کنسٹرکشن پروسیس میں they did not come this way، لیکن وہ آتے تھے، جب بھی آتے تھے، لیکن اس ٹائم پہ نہیں آئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر ایک انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہوتا تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا، کیونکہ کیو سسٹمز اس طرح بنتے نہیں ہیں۔ کیو سسٹمز کو بند کرنے کے لیے ایک کیو کو بند کرنا نہیں ہوتا، پورے سسٹم کو بند کرنا پڑے گا۔ اچھا، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3348 میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت کے دن ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ان میں سے جہنمی اور جنتیوں کو الگ کر دو، تو یاجوج ماجوج کا جنتیوں سے ریشو 1:1000 کا ہوگا، یعنی 1000 بندہ یاجوج ماجوج میں سے ایک بندہ جنتی باقی لوگوں میں سے۔ تو اتنے زیادہ لوگ کہ ریشو 1:1000 ہے، یعنی اگر ہم آج 8 بلین ہیں تو اب آپ ان کا اندازہ کر لیں ان کی تعداد کیا ہوگی۔ آپ نے ان سب کو ایک کیو سسٹم کے اندر بند کر دیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ وہ اندر کریمپڈ ہے، وہ کریمپڈ نہیں ہے اندر۔ قرآن کریم کی آیت کو دوبارہ پڑھیں، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب وہ نکلیں گے
تو دے ول بی کریمڈ جب وہ ریلیز کیے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے دیکھیں نا کوئی شخص کسی شے کے پیچھے بند ہو, جب وہ شے کھلے تو وہ کیسے نکلتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں کبھی کبھی سیل لگتی ہے تو وہ دروازے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جیسی دروازہ کھلتا ہے کیسے اندر بھاگتے ہیں اسٹور کے کہ کیا سامان بس مل جائے کسی طریقے سے ہمیں. وہ کیفیت ہوگی ان کی, اس کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ کیسے کریمڈ ہوں گے, اتنی تعداد میں ہوں گے. جب نکلے گا ان کا ریلا تو کثیر تعداد میں نکلیں گے. پھر انہوں نے انہیں کیو سے نکال کر جو کہا کہ وہ اونچائی سے اتریں گے, لیکن انہوں نے قرآن کی اس آیہ مبارکہ جہاں اونچائی سے اترنے کا ذکر ہے وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ مس کر دیا. اس میں قرآن کہتا ہے ہر اونچی جگہ سے. کل کا لفظ ہے, کل. تو کل کے اندر تو ہر اونچی جگہ آ گئی. اگر آپ نے انہیں صرف ایک کیو میں بند کر دیا تو وہ تو پھر ایک ہی پہاڑی سے نیچے اترے یا دو پہاڑیوں سے نیچے اتر جائیں گے. کل سے تو نہیں اتریں گے, ہر اونچی جگہ سے تو نہیں نیچے اتر رہے ہوں گے, بلکہ قرآن کہتا ہے ہر اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک سوراخ سے اندر باہر کا معاملہ نہیں ہے ان کا. اچھا, دوسرا یہاں پہ صدفین کا جو معنی آپ نے سی پی کا لیا ہے کہ وہ سی پی کی طرح کورنگ کر دی ہے, تو صدفین کا معنی دو رکاوٹیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے, واحد کا بھی نہیں ہے جمع کا بھی نہیں ہے, تثنیہ کا صیغہ ہے. یعنی اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے نا, سنگولر پلورل, انگلش میں بھی سنگولر پلورل, عربی میں ہوتا ہے سنگولر پلورل اور ان کے درمیان دو لوگوں کے لیے ایک الگ صیغہ ہوتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے جب جادوگروں سے اور اپنے درباریوں سے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلام کیا تو کہنے لگا ہادان دو کے لیے ہوتا ہے, ہادا ایک کے لیے ہوتا ہے, ہادانی لساحرانی, ساحر ایک کے لیے ہوتا ہے, ساحران دو کے لیے ہوتا ہے, یریدانی یہ دونوں چاہتے ہیں. تو لفظ دونوں عربی میں ہم یوز نہیں کرتے, ہم ایسے لفظ تثنیہ کے یوز کرتے ہیں جو ہوتے ہی دو لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ بھی صدفین کا جو لفظ ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کا معنی رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں, اس کا معنی درہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا معنی سی پی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو ان تمام چیزوں کی طرف, جو ہم پورٹلز کی جہاں بات کرتے ہیں تو پورٹل کی اوپننگ سی پی جیسی ہوتی ہے, وہ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے. اچھا, پھر ایک اور بات جو ہے جو ساوا کا لفظ آتا ہے یہاں پہ, ساوا کا مطلب ہوتا ہے فلنگ اپ دا گیپ, فلنگ اپ دا گیپ, یہ ساوا کا معنی ہوتا ہے. اور اسی طرح دکا کا معنی آپ نے پارا جو کیا ہے, اس کا معنی انگریزی میں لیولڈ ہونا بھی ہوتا ہے. دکا کا جو آیت آپ نے جہاں سے استدلال کیا ہے وہاں پہ اس کا معنی لیولڈ بھی ہوتا ہے, اس کا معنی پاؤنڈ اینڈ کرشڈ بھی ہوتا ہے, اس کا معنی پھٹ کے ریزہ ہو جانا. I don't know where you got that meaning from, but ہو سکتا ہے یہ معنی بھی ہو. لیکن زمین دوز ہو جانا کا معنی دکا کا آتا ہے کہ جب وہ اسے گرائیں گے تو وہ دیوار گر جائے گی, زمین دوز ہو جائے گی. تو that's another there are some understanding differences. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ ریاکشن جو دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ there are a few things that I believe are differently, in my understanding they're different, in his understanding they are different. تو اسی طرح ایک اور آخری بات میں آپ سے کرتا چلوں, اس کے بعد اس کو ہم یہاں پہ اختتام کریں گے اس کا, کہ ردما کا لفظ آیا ہے آیہ مبارکہ میں. آپ نے اسے کیو کا معنی دیا کہ کیو ہے, اس کی اوپننگ بند کر دی تو انکلوجر ہو گیا. لیکن اگر آپ سیاق و سباق پہ کنورسیشن پر غور کریں تو انہوں نے ذوالقرنین سے ایک ایسی چیز بنانے کا کہا تھا جس سے وہ رک جائیں. کوئی دیوار سمجھ لیں آپ, کوئی بھی ایسا بیریئر بنا دیں جس سے رک جائیں, کوئی بیریئر بنا دیں. لیکن ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے بیریئر ایسا نہیں بناؤں گا کہ بس رک جائیں, میں تمہارے لیے انکلوجر میں بناؤں گا, ردما میں بناؤں گا. ردما آلریڈی ایگزسٹنگ چیز کو یوز کرتے ہوئے ردم نہیں کروں گا, میں ردما بناؤں گا.
تو جب میں بناؤں گا تو کیف تو آلریڈی بنایا ہے، اس میں میرے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو آئی وانٹیڈ ٹو ریز ہیئر. اینی وے، so that's my reaction to that approach, and I think this is my approach on it, this is my take on it. And again, these are all understandings that we have. ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی کوئی بہت کانکریٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے مختلف زاویوں سے اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے، وہ دیوار کیسی ہے، وہ دیوار کب کھلے گی، اس دیوار کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اور جو ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں. اور دیوار کا بھر جانا وہ ایک کیمیکل پروسیس بھی ہو سکتا ہے، ایک کیٹلسٹ کیمیکل پروسیس بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے انتظام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ کسی اس پروسیس کے تھرو ہی کام ہو جس پروسیس سے بظاہر کام ہوتے نظر آتے ہیں ہمارے پاس. جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فیکون ہو جاتا ہے وہ معاملہ، کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کیمیکل پروسیس ایسا ہی ہو کہ اس کے اندر نمی کا تناسب ہو سارا کچھ. اور اینی وے، I hope you got the point. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.